خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ یاسین تجوید کے ساتھ، حرف بحرف، تجوید کے مکمل رولز کی ڈسکرپشن کے ساتھ، پارٹ نمبر 5۔ اور جنہوں نے پارٹ نمبر 4 نہیں دیکھا تو پہلے آئی بٹن پہ جا کے پارٹ نمبر 4 دیکھ لیجئے، اچھے سے پریکٹس کر لیں، اس کے بعد پارٹ نمبر 5 پہ آ جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کے اوپر سنگل زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا، آدھی الف یا ایک حرکت کے برابر ہی کھینچنا ہے۔ آ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا کے اوپر اگین ایک ہی زبر ہے۔ یا تا کے اوپر 2 پیش تنوین ہے، اگلا لیٹر یا اگلا حرف جو ہے وہ لام ہے، تو جب بھی تنوین کے بعد لام یا را آ جاتا ہے تو ہم ملا لیتے ہیں لیکن غنہ نہیں کرتے، ادغام بغیر غنہ ہوتا ہے یہاں پر۔ آیت اللہ مل اقصی حلق سے ادا ہوگا گہرائی کے ساتھ۔ ارذل رو تھرتھراہٹ کے ساتھ اور پر بھی ہوگا۔ ضاد کا اپنا مخرج ہے، ضاد پر حرف ہے، زبان کی کروٹ یا سائیڈ اوپر والی داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگتی ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس کی پریکٹس بھی آپ آئی بٹن پہ جا کر کر سکتے ہیں۔ لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، غل نہیں پڑھنا، غل۔ مئی یا ساکن حرف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو نرمی سے پڑھیں گے، میں نہیں پڑھنا، مئی۔ یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو گولتا ہا میں بدل جائے گی۔ آیت لہم الارض المیت۔ وسط حلق سے یہ ہے حلوہ اردو میں ہوتی ہے لیکن عربی میں یہ ہا پڑھی جاتی ہے، حلق کے درمیان میں سے ہا کی ادائیگی ہوگی۔ یہی اگین یا ساکن سے پہلے زبر، حرف لین نرمی سے پڑھنا ہے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، نا ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ آ گیا تو یہاں پر بھی ہم ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے، ہا۔ احییناہا خو پر ہوگا خراش کے ساتھ، کھردرا پن آئے گا اس میں۔ اس کی بھی آپ ڈیٹیل پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی بٹن پہ کلک کر لیجئے۔ وَأَخْرَجْ جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا۔ وَأَخْرَجْنَا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی میں سے آ گیا اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، اخفا نہیں کرنا، چھپانا نہیں ہے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ من ہا حبا 2 زبر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا اس لیے یہاں پر اخفا مع الغنہ ہوگا۔ تنوین کی جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو چھپانا بھی ہے اور آگے غنہ بھی کرنا ہے ہم نے کیونکہ اخفا مع الغنہ ہوگا۔ حبا فمن ہو اور یہاں پر نون ساکن پہ اظہار ہے، فمن ہو یأکلون۔ اس کو یا کلون نہیں پڑھنا کیونکہ الف خالی نہیں ہے، یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت بھی لگ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے اور یہاں پر ایک جھٹکا کی ساؤنڈ ہوگی یا، ٹھیک ہے، یأکلون۔ اور آخر میں وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ لاسٹ لیٹر ساکن ہونے کی صورت میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے وہ اگر حرف مدہ ہو، جیسے یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ حرف مدہ ہے، تو یہاں پر اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے اس لیے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگی۔ یأکلون، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا
وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. پوری آیت کو روانی سے پڑھ لیجئے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. آیت نمبر 34 پڑھتے ہیں. وہ سنگل زبر زیادہ نہیں کھینچیں گے. جعلنا، جعل لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. عین، عین وسط حلق سے باریک آواز میں ادا کرنا ہے. اور آگے نا مد اصلی ہوگی، زبر کے ساتھ الف، حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَجَعَلْنَا فِيهَا، دونوں جگہوں پر حرف مدہ ہے. یہاں پہ یا ساکن حرف مدہ ہے اور یہاں پہ الف حرف مدہ ہے. ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فِيهَا جَنَّاتٍ، غنہ کریں گے نون مشدد کے اوپر اور کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے. دو زیر تنوین کے بعد میم مشدد آ گیا تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. تم، اگین من، نون ساکن کے بعد نون مشدد آ گیا یمنو میں سے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. ملانا بھی ہے، ملا دینا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. من، ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہے. ٹھیک ہے. خوئی، خوئی، خو پر ہوگا، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے. خوئی لیوں، دو زیر تنوین اور یمنو میں سے واو مشدد تو یہاں پر ادغام مع الغنہ. لیوں جنات من نخیل، و زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. عین وسط حلق سے نا الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وَأَعْنَابٍ، یہاں اگین وہی جو ہم نے پڑھا ہے، دو زیر تنوین کے بعد واو حروف یمنو میں سے ادغام مع الغنہ. اعناب و فجر، رو تھرتھراہٹ کے ساتھ اور پر بھی ہوگا. فجر نا الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. فجرنا فیہا منل، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونے دینا. منل عیون، اگین وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر حرف مدہ ہے. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. آیت نمبر 35. لی زیر آدھی الف یا ایک کی حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. لی یا تو الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ بن گیا. ٹھیک ہے. جھٹکا کے ساتھ ادا کرنا ہے، یا نہیں پڑھنا. یا لیأکلوا من ثمرہ، سا کو انتہائی نرمی سے ادا کرنا ہے. سیٹی کی آواز اور شدت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. سین کی طرح نہیں پڑھنا، سا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. زبان کی نوک اوپر والے جو دو دانت ہیں جن کو ثنایا علیہ کہتے ہیں ان کے کناروں سے لگے گی. ٹھیک ہے. کنارے کیا ہوتے ہیں؟ جب دو دانت آپس میں ملتے ہیں تو ان کے کنارے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کناروں سے لگاتے ہوئے شروع میں جو ٹپ ہوتی ہے کہ ہلکا سا زبان کو باہر نکال لیجئے تاکہ سین کی اور شدت کی آواز کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن نرمی کو ہم نے اندرونی کناروں کے ساتھ لگاتے ہوئے ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ث م ری ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر مد اصلی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ثمرہ، آیت کے بیچ میں لا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے. ہا کو ساکن کر کے یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے.
समरिही वमा, इस तरह पढ़ते जाएंगे। व सिंगल ज़बर है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। हरफ मद्दा, तो यहाँ पर हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वमा आमिलतहु आइन, वैसे हलक से बारीक आवाज़ में। लत, ता को पुर नहीं करना, ता बारीक अदा होगा। लत हु आमिलत हु। ऐ, या साकिन से पहले ज़बर, हरफ लीन, नरमी से ए नहीं पढ़ना। ऐ दी, या साकिन से पहले ज़ेर, हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है। हिम, वक्फ भी करना है तो भी हम इसको हिम ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऐ दी हिम। अ फ ला, ये सिंगल ज़बर है और यहाँ ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा है। यहाँ पर हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अफला यशकुरून, कफ बारीक होगा, रौपुर होगा, वाव हरफ मद्दा है। वक्फ की सूरत में यहाँ पे मद्दे आरिज़ वक्फी हो जाएगा। यशकुरून, मेरे साथ साथ दोहराइए। लियकुलू मिन समरिही वमा आमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून। पूरी आयत को रवान पढ़ लीजिए। लियकुलू मिन समरिही वमा आमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून। अगर आप सांस मेंटेन रख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप एक ही सांस में पढ़ सकते हैं पूरी आयत को। वो किस तरह? लियकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून। ठीक है। आयत नंबर 36। सुबह, सीन सीटी के साथ और बा साकिन पे कलकला होगा। बा को अपने मखरज से हिलाना है, यानी सुब नहीं पढ़ना, सुबह इस तरह पढ़ना है। हा वस्ते हलक से खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचना है। सुब्हानल्लज़ी, ज़ाल नरमी से अदा होगा, या साकिन हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है। ज़ी, सुब्हानल्लज़ी, इस लाम को आपने पुर नहीं पढ़ना, नल्लज़ी नहीं पढ़ना। लाम सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का पुर होता है, वो भी जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो। इसके अलावा कोई भी लाम पुर नहीं होगा। सुब्हानल्लज़ी, ख ल क़ल, ख और क़ौफ पुर होगा। क़ौफ नरम तालु से अदा करना है, लहात से। क़ल, अज़, ज़ शिद्दत के साथ अदा होगा। वा मद्दे असली एक अलिफ के बराबर खींचना है। ख़लक़ल अज़वाज, सिंगल ज़बर आधी अलिफ या एक ही हरकत है, ज़्यादा नहीं खींचना। ज, कुल्लहा काफ बारीक होगा और हा अक्सा हलक से। कुल्लहा मिम्मा, मीम मुशद्दद गुन्ना होगा और अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है। कुल्लमा, तुम, नून साकिन के बाद हर्फ बा है तो यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है? इक़लाब, यानी हमने नून की आवाज़ को मीम में बदलते हुए पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर छोटी सी मीम लिख दी जाती है। तुम बी तुल, ता बारीक होगा, लाम साकिन पे कलकला नहीं होना चाहिए। तुम बी तुल, आर रा पुर होगा, वाद पुर होगा, आर वु, वमिन अनफुसिहिम, वमिन यहाँ पर इजहार होगा, छुपाना नहीं है नून की आवाज़ को, मैं इस तरह करके नहीं पढ़ना। वमिन, यहाँ पर नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से फ़ा आ गया तो यहाँ पर हम इख्फा माल गुन्ना करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को छुपा लेंगे। फू सी, ज़्यादा नहीं खींचेंगे इन दोनों जगहों पर। फू सी हिम, फू सी हिम। व मिम्मा, मीम मुशद्दद गुन्ना करेंगे, आवाज़ को ठहराएंगे नाक में थोड़ी देर। मिम, और आगे अलिफ हरफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है। व मिम्मा ला, ज़बर के साथ अलिफ हरफ मद्दा, यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ला या आइन वस्ते हलक से। ल मून यअलमून, मेरे साथ साथ दोहराइए।
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. مد عارض وقفی. آیت کو روان پڑھ لیجئے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. جی آیت نمبر 37. وَآيَةُ اللَّهِ واو کے اوپر سنگل زبر زیادہ نہیں کھینچیں گے، الف کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یہاں پر بھی سنگل زبر ہے. تل دو پیش تنوین کے بعد حرف لام ہے تو ادغام کرنا ہے، ملانا ہے غنہ کے بغیر. تل ہمل لئی یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین نرمی سے ادا ہوگا. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، اس لیے اگر ہم وقف کریں گے تو لام ساکن ہوگا لیل. ٹھیک ہے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ اس طرح پڑھیں گے، لیکن چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ ایک ہی سانس میں بھی انشاءاللہ پڑھ سکیں گے. نیکسٹ ہے نَسْلَخُ سین سیٹی کے ساتھ نَسْلَخُ خو پر ہوگا اور خراش بھی ہونی چاہیے. خو نَسْلَخُ من اظہار ہوگا. ہَنَّهَارَ دونوں جگہوں پر ہا ہے. ٹھیک ہے. ہا کی طرح سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے. من ہَنَّهَارَ نہیں پڑھنا. من ہَنَّهَارَ اور یہاں پر نون مشدد پہ کیا ہوگا؟ غنہ. من ہَنَّهَارَ فَإِذَا زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا. فَإِ ذال نرمی سے ادا ہوگا. ز کی طرح شدت سے نہیں پڑھنا. ذال زبر کے ساتھ الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ذا فَإِذَا ہم میم مشدد میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گیا تو یہاں پہ بھی ادغام ہوگا. ادغام شفوی اس کو کہتے ہیں کیونکہ میم حروف شفوی میں سے یہ وہ حرف جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. ہم اور یہاں پہ غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. ادغام بھی کرنا ہے، غنہ بھی کرنا ہے، آواز کو ٹھہرانا ہے. ہم وا پر ہوگا، نرمی سے ادا کرنا ہے. وا مظلمون مد عارض وقفی. مظلمون میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. آیت کو روانی سے پڑھ لیتے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. آیت نمبر 38. وَالشَّمْسُ شین کے اوپر تشدید ہے. وش پہلے شین کو واو کے ساتھ زبر کے ساتھ جوڑنا ہے. وش شم سو سین سیٹی کے ساتھ ہوگا، پیش کو زیادہ نہیں کھینچنا، ایک ہی حرکت ہے. وَالشَّمْسُ تج جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا. تج ری ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. تجری لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا لِمُس سین سیٹی کے ساتھ پر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم قوف کو پر کریں گے تو اکثر لوگ تا کو بھی پر کر کے تو پڑھتے ہیں. تو اور ایسے نہیں پڑھنا. تا باریک ہوگا، قوف پر ہوگا. قَرِّل لہا ادغام بغیر غنہ، تنوین کے بعد لام مشدد. لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا
ذال نرمی سے ادا ہوگا، ذالک، یہ دونوں ایک ایک حرکات ہیں، زیادہ نہیں کھینچیں گے، لک، ذالک، تق، قوف پر ہوگا اور قوف ساکن پہ قلقلہ بھی ہوگا، تق نہیں پڑھنا، تق، دی یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، دی رول، رو پر ہوگا، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، ذالک تقدیر العزیز العین، وسط حلق سے باریک آواز کے ساتھ ز، یہاں پہ دونوں جگہوں پہ ز ہے، ٹھیک ہے، تو ز کو شدت کے ساتھ اور سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، زی ذل، یہاں پر یائے مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور آگے لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا، ذل نہیں پڑھنا، ذل، عزیز العلیم، عین کے اوپر ایک ہی زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا، لی یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے وقف کیا تو میم بھی ساکن ہو گیا، تو سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ ہمارے پاس کیا ہے، حرف مدہ، یہاں پر ہم مد عارض وقفی کریں گے، 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، عزیز العلیم، میں ساتھ ساتھ دہرائیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ آیت نمبر 39، والقمر، یہ تینوں سنگل حرکات ہیں، ایک ایک زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا، آدھی الف کے برابر کھینچنا ہے، والقمر، ٹھیک ہے، والقمر، قوف پر ہوگا، قدر، را پر ہوگا، نا کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ہو، ہا اقصی حلق سے گہرائی کے ساتھ بغیر سانس کی آواز کے، اور پیش کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، نا ہو، والقمر قدرناہ، نا زبر زیادہ نہیں کھینچنا، لیکن یہاں پر زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، منازل، منازل، حتی کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حتی عاد، عین زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، عاد، اس زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا ہے، عاد، کل، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، کل نہیں پڑھنا، کاف باریک ادا کرتے ہوئے، کل، عر، را پر ہوگا، جو نل، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جو نل، قدیم، یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا، قوف پر ہوگا، قدیم، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ آیت نمبر 40، لش، لام کی زبر کو شین کے ساتھ پہلے جوڑنا ہے کیونکہ تشدید آ گئی، لشم سو، سین سیٹی کے ساتھ، لشمس، یم، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون کی آواز کو میم میں بدلتے ہوئے پڑھنا ہے، اس لیے یہاں پہ چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، یم، غی، غائن پر ہوگا اور یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یم بغی لہا، یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی مد دکھائی دے رہی ہے، وہ اس لیے ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ کے سٹارٹ میں آ گیا، اس لیے ہم اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، لہا، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ گیا، اخفاء مع الغنہ ہوگا، تد، تا باریک ہوگا، دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا، تد، ری کل، ری کل، تدریکل، قمر، قوف، میم، را، ان تینوں کے اوپر ایک ایک حرکات ہیں، زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایک ہی زبر ہے اور قوف اور را پر ہوگا، قمر، تدریکل قمر، وللیل، یا ساکن سے پہلے زبر، حرف لین نرمی سے ادا کرنا ہے، لیل نہیں پڑھنا، لیل،
सा सीन सीटी के साथ अलिफ हर्फ मद्दा एक अलिफ के बराबर साबी कुन कॉफ को नून मुशद्दद पे गुन्ना करना है कुन न हार साबिकुन नहार। ठीक है जी। यहाँ पर भी रॉ साकिन से पहले अलिफ हर्फ मद्दा है तो यहाँ पर भी अगर हम वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फी होगी। नेक्स्ट है व कुल्लु तनवीन के बाद हुर्फ इख्फा में से फा है तो यहाँ पर भी इख्फा माल गुन्ना होगा व कुल्लु फी या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है फी फ ल की फा और लाम के ऊपर सिंगल हरकत है ज़्यादा नहीं खींचेंगे। काफ के नीचे दो ज़ेर तनवीन के बाद या हरूफ यमनों में से आ गया तो यहाँ पर मिलाते हुए पढ़ना है इदगाम माल गुन्ना की यस सीन सीटी के साथ ब ज़बर ज़्यादा नहीं खींचेंगे हून मद्दे आरिज़ वक्फी यस्बहून। मेरे साथ साथ दोहराइए लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार वकुल्लु फी फलकी यस्बहून। पूरी आयत को रवान पढ़ लेते हैं लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार वकुल्लु फी फलकी यस्बहून। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपने एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद अपना लेसन रिलेटेड ग्रुप्स में सुनाना है। मेल्स के लिए अलग ग्रुप है, फीमेल्स के लिए अलग ग्रुप है, जिसका लिंक आपको चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी सकते हैं। और अगर आपने तजवीद को स्टार्ट से सीखना है, शुरू से सीखना है, तो फिर आप हमारी प्लेलिस्ट तजवीदुल कुरान लेसन्स या नूरानी कायदा लेसन्स को शुरू से आप स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको एक एक हर्फ के मखारिज और सारे रूल्स की अच्छे से समझ आ सके। अल्लाह ताला हम सब से अपने दीन का पसंदीदा तरीन काम ले ले, हम सब के इल्म और अमल में बरकत दे, हम सब को हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर लें और अपने लिए सदका जारिया बना लें।